خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہے میرے کوسٹ میاں شاہد صاحب. رن ڈاؤن اور پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے. چین کی ایک طرح سے سفارتی ہیٹرک کی بات ہو رہی ہے. چین آئے روز کوئی نہ کوئی ایک مائل سٹون کراس کر رہا ہے. پہلے ہم نے ملٹری اس کے ایکوپمنٹ کے حوالے سے اس کی طاقت دیکھی, اور اب انڈیا بہت شدت سے اس کے قریب آنا چاہ رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ نے ایک اور دھمکی لگا دی ہے کہ وہ انڈیا پر کہیں تجارتی پابندیاں عائد کر دے گا. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے اور امریکہ انڈیا سے کیا چاہتا ہے, اس پہ ہوگی بات. اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان میں واقعی آٹو موبائل ایک انقلاب آ رہا ہے. آج تک تو ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی ایسی گاڑی نہیں بناتے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہوں, بلکہ ہمارے ہاں بھی جو آدمی ایک دفعہ امپورٹڈ گاڑی چلا رہے, بھلے وہ 660 سی سی کی ہو, تو وہ ان کی 1000-2000 سی سی کی گاڑی چلانا بھی پسند نہیں کرتا. لیٹس سی واٹ ہیپن. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, نئے صوبوں کی ایک یعنی بحث زور پکڑ گئی ہے, اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ایک سماجی اور کاروباری شخصیت جناب میاں محمد عامر صاحب بڑے دنوں کے بعد ہمیں ٹی وی سکرین پر نظر آئے اور بڑے وہیمنٹلی وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کیس پر. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 33 صوبے ہونے چاہیے, اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی اتنے زیادہ سکولوں کو کیٹر. ظاہر ہے ابھی تک 2.5-3 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر بیٹھا ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ بیچارہ تعلیم خریدنے کی سخت نہیں رکھتا. تو یہ ہے پاکستان کی تعلیم کا حال. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کون کون سی یونیورسٹیاں عالمی طور پر رینکنگ میں آتی ہیں, اور اس میں میرا خیال میں عالمی رینکنگ میں اگر غلط نہیں کہہ رہے سے کریکٹ کر لیں گے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو سرکار چلا رہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہوگی. تو لیٹس سی. میاں صاحب پہلے تو آتے ہیں چین کی طرف. میرا جو خیال ہے اور جو انڈیا ہے کہ جو ریٹلڈ ہے اس وقت ٹرمپ, وہ یہ کہ اگر انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, اس کا اگر حجم دیکھیں, اس کا جی ڈی پی دیکھیں, اور اس کی انڈسٹریل مائٹ بھی ہے, تو وہ نہیں چاہ رہا میرے خیال میں کہ جو یہ انڈیا جائے برکس میں اور اس کا طاقت کا توازن خراب ہو. ایک طرف تو یہ بات ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ افغانستان میں بھی ہمارے جو وائس یا جونیئر پرائم منسٹر کہہ لیں, وہ قبلہ تشریف لے گئے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر بھی ایک تو یہ بتائیں کہ لیٹسٹ کیا ہے طالبان کے ساتھ, اور چین اس میں ضامن بن رہا ہے. اور ظاہر ہے چین ہر بڑے عالمی تنازع میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں تک کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی کا جو گارنٹر ہے وہ بھی چین ہوگا. پہلے تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ ہم کون سے معاملات طے کر رہے ہیں اپنے جو افغانی بھائی ہیں. جناب میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب, بھارت کی بات تو ہم بعد میں کریں گے, وہ تنہا ملک ہے اور تنہا ہوتا جا رہا ہے, لیکن آج جو سب سے بڑا اجلاس ہوا ہے وہ افغانستان کے اندر ہوا ہے, اور وہ سہ فریقی اجلاس اس کو کہا جاتا ہے, جس میں پاکستان, چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا تھا سب سے بڑا ایجنڈا ٹریڈ اور دہشت گردی. ٹریڈ کیسے بڑھانی ہے اور دہشت گردی کیسے روکنی ہے, اور اس میں تینوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ دہشت گردی کو مشترکہ طور پر ختم کیا جائے گا. اور دہشت گردی جو ہے وہ 2-3 نام ہے. ایک نام ہے فتنۃ الہندوستان, ایک نام ہے فتنۃ الخوارج, اور ایک نام ہے مجید برگیڈ. ان کو جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور جو تینوں گینگ ہیں ان کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں, ان کو وہاں سے دھکیلا جائے اور ان کو ختم کیا جائے, اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیا جائے دہشت گردی کے حوالے سے. تو آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کے کچھ عرصہ پہلے چین کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا, وہاں پر دونوں پاکستانی وزرائے خارجہ اور افغانستان کے وزرائے خارجہ وہاں پر موجود تھے, اور دونوں کا ہینڈ شیک کرایا گیا, اور پھر آج تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ وہاں پر جمع ہوئے, اور انہوں نے یہ وہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کو جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. اور افغانستان نے یہ یقین دلایا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئے گی, اور ہم ان تینوں گینگز کو وہاں سے دھکیلیں گے, اور وہاں سے جو پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین سے ان کو ختم کرے گا. اچھا میاں صاحب, اس میں خبر یہ ہے ہو چکا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو تجارت ہے اس میں اب افغانستان کو شامل کیا جائے گا, اور سی پیک 2 جو ہے وہ افغانستان کو اس کا حصہ بنایا جائے گا, اور اس کا اعلان اس جو ماہ ہے اگست, اس کے آخر میں جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف چین جائیں گے تو وہاں پر اعلان ہوگا.
اور یہ بہت بڑا اعلان ہے اور بہت بڑا بریک تھرو ہے تینوں ملکوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا وقت ہے اور سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں کئی جو ہے شعبوں میں ہونے جا رہی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں افیکٹ دہشت گردی کرتی ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان نے یقین دلا دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے اپنی سرزمین پر۔ قائد صاحب اچھا میاں صاحب، یہ تو چینی سفیر بھی آ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دنیا کے تمام جو میجر ایون کانفلکٹ زونز ہیں وہاں دیکھ لیں، ترقی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو چین ہمیں بڑا ہی ایک اگریسو انداز میں وہ، بلکہ انفلوئنس اس کی جو انڈسٹریل مائٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ہر ملک اب اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ادھر تو عجیب ہی ادھم مچا ہوا ہے ویسٹ اور یورپ میں اور امریکہ میں ہم دیکھیں۔ مگر میاں صاحب یہ ہے کہ اب یعنی یوکرین کی جنگ میں بھی جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے پیوٹن صاحب نے کہ یہ گارنٹر ہوں گے یہاں پیس کے، اور ظاہر یوکرین تو اس بیچارہ مارا گیا اس سارے سلسلے میں۔ اور کل یورپین یونین کے تمام جو وزرائے اعظم ہیں یا سربراہان ہیں ان کی حالت تو ہم نے دیکھ لی، لائن لگا کے وہ ٹرمپ صاحب کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے میاں صاحب کہ جو اصل مسئلہ ہے، جو انڈیا پر دباؤ امریکہ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے، آج بھی جو ان کے عالمی اخبارات میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہیں کہ اب وہ کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خوفزدہ ہے، کیونکہ انڈیا بہرحال ایک بڑی معیشت ہے اور ساؤتھ ایشیا میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کہہ لیں، تو اگر وہ چین کے ساتھ وہ نارملائز کر لیتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مستقبل میں کوئی جنگ نہ ہو، کہا جا رہا ہے کہ اس کے گارنٹر بھی اب چائنا ہوگا، اور چائنا ٹیبل پر یہ شرائط بھی رکھے گا۔ کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک اور پروگرام میں، جناب بریگیڈیئر غالباً مسعود خان تھے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ معاملہ کرے گا چین تو پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھے گا، کیونکہ ان کا میجر الائے تو اس ایریا میں ہم ہی ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھنے میں کیا حق بجانب ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر وہ نہیں کرے گا انڈیا، بیکاز چائنا کے اب وہ حلقہ اثر میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے، انٹل انلیس کوئی ٹرمپ اسے ایسا ریلیف نہیں دیتا کہ وہ مڑ کے پیچھے دیکھے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں، جب مغرب آیا تھا تو مغرب نے ایک نظریہ دیا تھا، وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اب یہ نظریہ چین نے دیا ہے کہ ٹریڈ اینڈ رول، اور ساتھ یہ بھی چین نے نظریہ دیا ہے کہ بیسٹ اکانومی اینڈ رول۔ یہ جو ہے یہ نظریہ یہ بہت بڑا نظریہ ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا ایک ٹول ہے جو کہ ابھی استعمال ہو رہا ہے، اور ڈپلومیسی کا ٹول جو ہے وہ پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے اور چائنا بھی استعمال کر رہا ہے، اور دونوں لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے اس نے ہیٹرک کی ہے، اس میں پہلے تو جو یوکرین اور رشیا ہے اس کی جنگ بندی کا جو ہے وہ گرنٹر بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انڈیا ہے وہ اس کے گھٹنوں پہ آ گیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2020 کے جو سرحدی تنازعات ہیں وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ کیا انڈیا جو ہے وہ اپنے ایریاز جو چین نے ان سے لیے ہیں اس پر کمپرومائز کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ کیا اروناچل پردیش میں جو چین نے ان کا نام رکھا ہے وہ انڈیا اس سے پیچھے ہٹے گا؟ ہٹنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو ڈیم بنا رہا ہے چین، اچھا میاں صاحب یہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک پہلو ہے قائد صاحب۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو یہاں پر ہمارے وزیر اعظم وہاں پر چین جا رہے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے، وہ اعلان ہے سی پیک 2 کا۔ سی پیک 2 جو ہے وہ بہت بڑا روٹ ہے، جو سی پیک 1 پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سی پیک 2 جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں تک جائے گا، رشیا تک جائے گا، ترکی تک جائے گا، اور اس میں افغانستان بھی شامل ہوگا، ایران بھی شامل ہوگا۔ میں ایک اور خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں، ٹریڈ ہوگی، اور پاکستان جو ہے میاں صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں نا، بالکل میاں صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں، انہوں نے جو چین سے معاہدے کیے تھے ان پر تو ہم نہیں سمجھتے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو مقتدرہ ہے اس کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں they are not very happy with the performance of the government۔ یہ جو باتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں جو میٹنگز ہوئی ہیں، میں تو خیر ان میں نہیں رہا، لیکن جو اڑتی آوازیں آئی ہیں، تو مین تو کام کہیں اور ہو رہا ہے اور کہیں اور ہی ہونا ہے۔ اچھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے میاں صاحب کہ یہ جو شاید کوئی حکومت ایسی بنے افغانستان میں جس میں چین اور ہمارا انڈیا شامل ہو، ایسا سیٹ اپ افغانستان میں آئے، کوئی اس طرح کی بات بھی سن رہے ہیں آپ؟
دیکھیں قائد صاحب، جو افغانستان میں ہے اس میں امن آنا بہت ضروری ہے. پرامن افغانستان پورے خطے کی ترقی کا ضامن ہے، اور افغانستان کے اندر جو عبوری حکومت ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی جس طرح پرفارم کرنا چاہیے. تو وہاں وسیع البنیاد حکومت جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہاں پر رائج کی جائے. وہاں جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، شمالی اتحاد ہے، دیگر جو لوگ ہیں وہاں پر جتنے دھڑے ہیں، ان پر جو ہے وہ مشتمل حکومت بنائی جائے، کیونکہ موجودہ حکومت کی تو ریٹ جو ہے وہ کابل تک ہے، اس سے آگے ریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، خاص طور پر چین اور دیگر ممالک جو ہیں، جو بڑے لیڈنگ ممالک ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے تاکہ وہاں پر امن اچھا میاں صاحب، ایک خبر اور بھی ہے نکلے، اور وہ پورا خطہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک خبر اور ہے جو میاں صاحب، C-2 ہے یا دیگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونی ہے، شہباز شریف صاحب اسی لیے ہونی ہے کہ وہاں پر امن ہو. شہباز شریف صاحب اور نریندر مودی کی ملاقات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں چائنا میں، یا اس طرح سے کوئی یہ جو بیچ میں جس طرح ہم نے کل کہا اور جس طرح میں بریگیڈیئر صاحب کو کوٹ کر رہا تھا اگلے دن ہمارے شو میں تھے عمران یعقوب صاحب کے، وہ قائد صاحب جو تو نہیں یہ کوئی ملاقات کی بات بھی ہو رہی ہے. قائد صاحب جو سرنڈر مودی ہے، قائد صاحب جو سرنڈر مودی ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر، اور چین اور پاکستان کے وزیر اعظم فاتح وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی چین جا رہے ہیں. وہاں پر شنگھائی سربراہی کانفرنس بھی ہے، اور چائنا کا 80 سالہ جو ہے جشن بھی وہاں پر منایا جائے گا، فتح کا جشن. وہاں پر چین جو ہے اپنے اسلحے کی نمائش بھی کرے گا، اور پاکستان وہاں پر جو رشین صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی وہاں پر ہوں گے. تو بہت وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے. لیکن کیا ان جو سرنڈر مودی ہیں وہ یہ موقع جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ وہ ایک فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں گے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کریں گے؟ ان کو یہ موقع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں اور ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کریں. ہم تو جو ہے وہ پہلے بھی نہ جنگ چاہتے تھے نہ جنگ، میاں صاحب یہ ہے کہ انہوں نے جنگ مسلط کی تھی، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ہم تو ٹریڈ چاہتے ہیں، آگے چلتے ہیں، وہ ہم نے کی ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، اس کا سہرا شہباز شریف صاحب کو دے دیتے ہیں جو فتح ہماری ہوئی ہے. ہم بڑے دل والے ہیں، مگر بات یہ ہے میاں صاحب کہ کچھ اور بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، اس میں کیا کوئی خبر ایسی آئی ہے کہ اپنا کوئی گورنمنٹ یا رجیم چینج وہاں پر ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ چین جو ہے یہ تو اب اس طرح لگتا ہے کہ مین پلیئر تقریباً بن ہی چکا ہے، اور انڈیا نے جو چیزیں سرنڈر کی ہیں وہاں پر اس میں اس نے اپنا جو ڈسپیوٹ ہے سرحدی اس کو بھی ہم ختم کرنے کی انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، اور تائیوان پر جو چین کا حق ہے اسے بھی تسلیم کر لیا ہے. تو ایک بڑا پینک ہے وہاں پہ، اور پینک بڑا اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو معیشت ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھی، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں، اور آلریڈی انڈیا میں خوفناک بے روزگاری ہے، اور جو ویسے بھی انڈر امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ اگر بے روزگاری کا ایک اور ریلا آتا ہے تو وہاں پہ ایک انڈسٹریل انریسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو مودی صاحب کا جو پینک ہے وہ کوائٹ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو یہ تو پھر چائنا کے پوری طرح سے انہوں نے چائنا کے آگے آلموسٹ سرنڈر کر دیا، یوں لگتا ہے میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب، یہ جو کامیابی ہے یہ کامیابی کا سہرا پاکستان کے سر ہے، کیونکہ پاکستان نے ڈپلومیسی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں. آج جو ایک انٹرنیشنل جریدے نے لکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی، یہ اس کا سہرا ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ جو ہے اور کے جو ہمارے معاملات ہیں اور تعلقات ہیں وہ بھی بڑے بہترین ہو گئے ہیں. اور دوسرا چین کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو پہلے سے ہی بہترین ہے، اور بھارت جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے. بھارت نہ صرف اپنے اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے بلکہ جو سرحدی خلفشار ہیں اس پہ بھی وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے. وہ تمام اپنے حقوق جو ہے وہ انہوں نے چین کو دے دیے ہیں. اروناچل پردیش سے پیچھے ہٹ چکا ہے، ڈیم کے معاملے پہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہر صورت چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتکاری نے پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں قائد صاحب، کہ ہم نے جو امریکہ ہے اس پر بھی برابری کے سطح پر جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیے. امریکہ پہلے ڈو مور کہتا تھا، اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو فتنۃ الہندوستان
جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کو عالمی دہشت گرد قرار دے رہا ہے. امریکہ پاکستان کے اندر جو ہے سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے. آج بھی ان کی ناظم الامور جو ہیں انہوں نے وزیر پیٹرولیم سے ملاقات کی ہے. انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ پاکستان جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اچھا ابھی میاں صاحب ہم نے آگے چل کے بتایا کہ دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں. نہیں یہ سرمایہ کاری پہ ہم نے بعد میں آنا ہے. پاکستان کے ساتھ ابھی وزیر اعظم کے ساتھ قائد صاحب ایک منٹ چین ابھی وزیر اعظم کے ساتھ چین کی ایک بڑی کمپنی نے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بحری امور میں جو ہے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. صاحب وہ تو کینا نہیں, میری عرض سنیں. بڑی ملاقات کی, یہ جو پہلے آپ نے کول والا پروجیکٹ لگایا چین کی کمپنی نے لگایا, بیڑا غرق کر دیا فضا کا بھی, اور وہ فیزیبل بھی نہیں ہے, سنا بند ہو گیا ہے. اگر کوئی اس قسم کی ملاقات ہے تو نہ ہی کریں. ایک تو میں بات یہ کہہ دوں چینی کمپنی والی بات. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے ابھی پچھلی پیمنٹس مانگ لی ہیں, جو انہوں نے معاہدے کیے تھے بجلی کے, وہ جو ان کی ڈیوز کی پیمنٹ ہے وہ رنز, پھر وہ آپ کو ملتان والا معاملہ بھی یاد ہے, منی لانڈرنگ والا جو بیچ میں ہی رہ گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ قوم شوڈ بی ویری ہوپ فل اباؤٹ دیز میٹنگز. ہاں جو ویسے اب دیکھیں نا جی, امریکہ میں ملاقات تو فیلڈ مارشل صاحب نے کی جا کے, ان سے تو وہ ملے بھی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے, یہ ڈیولپمنٹ ساری آ رہی ہیں, بٹ یو نو وین وی لک ایٹ دی پاسٹ آف دیز لیڈرز اینڈ وی, ان کی جب ہم حاصلات دیکھتے ہیں کہ جس لاہور کا بیڑا غرق کر دیا ایک چینی کمپنی سے معاہدہ کر کے کول کا, ابھی یہ سردیاں آ رہی ہیں اور خوف دامنگیر ہو رہا ہے کہ ایک دبیز لہر موت کے دھوئیں کی ہمارے اوپر آ جائے گی. تو کوئی اس طرح کا معاہدہ نہ ہو جائے میاں صاحب, مجھے ڈر رہتا ہے. پلیز ذرا میرا خوف کم کیجیے گا. حکومتیں ساری کی ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں. آپ کے پی کے میں دیکھیں وہاں ڈیزاسٹر آیا, مجھے وہاں مشینری نظر نہیں آئی. آپ کراچی میں دیکھیں وہاں بارش آئی, وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ لاہور میں دیکھیں ابھی چند دن بعد جو سموگ ہوگی اس کا حال کیا ہوگا. حکومتوں کی بات نہ کریں. میں وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے جو اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں سفارتکاری کے اور جنگ کے اندر, وہ پوری دنیا اس کی معترف ہے. کل ایک بہت بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. وزیر خارجہ چین جو ہیں ان کا دورہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے. ایک دورہ وہ بھارت سے کر کے آئے ہیں, آج وہ افغانستان میں تھے, کل وہ اسلام آباد میں ہوں گے. جب وہ اسلام آباد میں آئیں گے تو دورہ کیسا ہوگا, بھارت کا ان کا دورہ کیسا ہے, اس کو کمپیریزن اس کا کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے ان کے ترلے کیے, بھارت نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کر لیں, ہمارے جو ہمیں قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح بات نہیں ہوگی, مذاکرات پہلے ہوں گے پھر بات ہوگی ٹریڈ کی. لیکن پاکستان کے اندر وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر سی پیک 2 جو اعلان ہونا ہے اس کی جو ہے بات چیت کرنے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر وہ یہ بات بتانے آ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ہوگی وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں تک کیسے جائے گی. وہ ٹرین جو بیجنگ سے چلے گی, وہ ٹرین جو خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی گوادر تک چلے گی اور ترکی تک جائے گی. قائد صاحب میں اور آپ اس میں سفر کریں گے اور وہ ٹرین جو ہے وہ تیز ترین ٹرین ہوگی, وہ بتانے آ رہے ہیں. وہ بریک ہے میاں صاحب, ابھی تو میاں صاحب دیکھیں اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر. ایک بریک مجھے لینی ہے, جو میں نے جو ٹرین دیکھی ہے میاں صاحب, میں نے جو ٹرین دیکھی ہے تو وہ تھا جو گورا بنا گیا جس میں ہم نے 1 انچ کی پٹڑی کا اضافہ نہیں کیا. اور دوسری ٹرین میں دیکھی ہے جو سب سے مہنگی دنیا میں, یہ لاہور میں بنی تھی, فرانس میں اس سے سستی بنی تھی, چین میں اس سے سستی بنی تھی. تو میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی ٹرین بنے جس میں غریب بھی بیٹھ سکے اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے اتنی مہنگی نہ ہو. جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا تھا کہ 2.5 لاکھ ٹوٹل اس میں سفر کرتے ہیں, ان کو ہم ایک چھوٹی سوزوکی لے کے دے سکتے تھے 2.5 لاکھ لوگوں کو جتنے میں یہ ٹرین بنی ہے. پر امید ہے آئندہ بڑی اچھی ٹرینیں بنے جس سے میں اور آپ سفر کریں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری میں کیا انقلاب آ رہا ہے. اب تک تو آٹو موبائل انڈسٹری انتہائی ہوپ لیس ہے جو ہم نے ڈیولپ کی, بلکہ انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے. یہاں ہم ان کو پرزے جوڑ کے تو خود وہ گاڑیاں چلاتے ہیں, وہ کوئی خریدنے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد نئے صوبوں کی بڑی اہم بات ہے, اس کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہر طرف سے آ رہی ہے, اس پہ بھی اب بات کریں گے. یہ سب اہم خبریں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل اپنا دباؤ بڑھائے چلا جا رہا ہے انڈیا پر, اور انڈیا کی جو ہم دیکھتے ہیں مودی صاحب ہیز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز. جتنی تیزی سے ان کا جو ایک تھا بڑا اقبال ان کا بلند تھا ماشاءاللہ, مگر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤ ہی لکس لائک اے لیم ڈک.
اور اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے ملک میں ان کی اپنی پارلیمان نے جو کچھ کیا، ادھر ہم یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں ہندوستان ٹائمز کی، ڈونلڈ ٹرمپ امپوزڈ سینکشنز آن انڈیا ٹو اینڈ وار ان یوکرین سیز وائٹ ہاؤس۔ اب سینکشن جو ہیں یہ پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے، ان پابندیوں سے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ بھی سنا ہے کہ جو امریکی پیمنٹ کا سسٹم ہے جسے سوئفٹ کہتے ہیں، جسے بڑی تیزی سے چائنیز سسٹم ریپلیس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس سے سستا بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس خوف کا اظہار کہ سوئفٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو ٹریڈ کرتے ہیں اور جو پیمنٹس کرتے ہیں یہ امریکہ کے زیر انتظام سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے پیرلل سسٹم چائنا نے کریٹ کر لیا ہے جس میں چند چشم زدن میں آپ کی پیمنٹ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں جو اخراجات ہیں وہ بھی کئی 100 گنا کم ہیں جو امریکہ بہادر چارج کرتا ہے۔ اور شنید یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے اپنا شی جن پنگ نے حوصلہ دیا ہے کہ اگر وہ آپ کی یہ فیسلٹی ود ڈرا کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر انڈیا برازیل میں چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے، کہیں اور لیٹن امریکہ میں کر رہا ہے، کہیں اور کر رہا ہے، تو اس میں پیمنٹ میں جو سسٹم سوئفٹ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک اور بہت بڑا جھٹکا ہوگا اگر سینکشنز آ جاتی ہیں۔ ادھر پیوٹن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تیل بیچتے رہیں گے اس کو مودی صاحب کو اور انڈیا کو، اور ظاہر ہے وہ ساورن سٹیٹس ہیں، وہ اپنے فیصلے خود انہیں کرنے چاہیے جو کر رہے ہیں، واٹ ایور دی پرائس دے آر پیئنگ۔ اچھا تو میاں صاحب یہ اب کیا یہ سوئفٹ سے نکل کر یہ پیمنٹ کا جو سسٹم جو کیا بھلا سا نام تھا اب ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو چائنا نے انٹروڈیوس کرایا جو انتہائی سوئفٹ ہے، شارپ ہے اور بڑا سستا ہے، تو وہ یہ تو پھر بالکل ہی یعنی چائنا کے دستے نگر ہو جائے گا انڈیا، اور ظاہر ہے اس کی پھر ساری شرائط تو خیر پہلے ہی اس نے مان لی ہیں، مگر اس کی سروائیول شاید اب چائنا کے زیر سایہ ہی ہے۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو پابندیوں کا لفظ استعمال کیا ہے، پابندیاں لگی تھیں ایران پہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایران کا کیا حال ہوا، وہاں پر تمام ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ملکوں نے ٹریڈ کرنی جو ہے وہ بند کر دی۔ اگر اس پر پابندیاں لگتی ہیں تو پھر بھارت جو ہے وہ جتنی وہ بڑی اکانومی کہا جاتا ہے وہ اسی تیزی سے اکانومی جو ہے وہ گرے گی، ابھی بھی گر رہی ہے، اور ان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں جو ان کے اپنے نہیں ہیں وہ بھی، اور 500 ارب ڈالر کا قرضہ بھی ان کو دینا پڑے گا، پھر تو بہت مشکل میں آ جائے گا بھارت، اور مشکل میں ہے کیونکہ بھارت جو ہے قائد صاحب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ جو تیل خریدتا تھا وہ اپنی ریفائنری سے ریفائن کر کے وہ دوسرے ملکوں کو مہنگے داموں بیچتا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر بھارت جو ہے وہ اس سے حوالے سے جو ہے وہ جو ٹرمپ بار بار ان بات کر رہے ہیں تیل خریدنے کی، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں جو ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے تو اس میں آج سب سے بڑا اخبار جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ، اس نے اعتراف کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو سفارتکاری ہے، جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بڑی کامیاب رہی ہیں، اور وہ اتنی کامیاب رہی ہیں کہ امریکہ نے BLA مجید بریگیڈ کو باقاعدہ عالمی دہشت گرد قرار دیا اور ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا امریکہ۔ اب امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب سے بڑا سیرا فیلڈ مارشل کو جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر باقاعدہ وہ ملک جو پاکستان کے ساتھ اتنی سرد مہری تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں تھے، لیکن آج وہ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا اور پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کامیابی جو ہے یہ پاکستانی فیلڈ مارشل کی ہے۔ اور بھارت جہاں تک تعلق ہے، آپ قائد صاحب جو پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پیمنٹ سسٹم کی، اگر بھارت اس کو اپناتا ہے تو بھارت کو کئی 100 کلومیٹر کا علاقہ چین کو دینا پڑے گا، بھارت کو اروناچل پردیش سے جو ہے وہ اپنے دستبردار ہونا پڑے گا، بھارت کو بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور بھارت جو ہے پہلے سرنڈر کر چکا ہے اس کو مزید سرنڈر کرنا پڑے گا۔ بھارت کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے امریکن کیمپ سے نکلنا، لیکن اس کو امریکن کیمپ سے نکلنا کیا ہے، اس کو دھتکار دیا گیا ہے، وہاں سے دھکیل دیا گیا ہے، اور ابھی جو تیل کی جو پابندیاں اس پر لگنے جا رہی ہیں، اگر وہ اس کو تیل جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا تو بھارت کی اکانومی جو ہے وہ بالکل کولیپس کر جائے گی، اور بھارت جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ ٹوٹنے کے بتیار ہے۔ ایک بات ہے، میرا ایک اعتراض ہے، تحریکیں جو ہے اٹھ رہی ہیں، اور بہت سی تحریکیں جو ہے وہاں سے اٹھ رہی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ انریسٹ پیدا ہو چکی ہے۔ میاں صاحب میرا ایک اعتراض ہے، دیکھیں جو ٹریڈ ہے تیل کا، یہ معاملہ ہے دو ساورن سٹیٹ جس میں ایک روس ہے اور ایک انڈیا ہے۔ دیکھیں وہ تو انڈیا سے امریکہ سے کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے،
اس وقت یورپ جو ہے ابھی گیس منگا رہا ہے ادھر سے، اور یورپ ان پابندیوں کو وائیولیٹ کر رہا ہے۔ یہی بات ان کے وزیر خارجہ نے کہی تھی ایک صحافی کو کہ بھئی یورپ جو ہے وہ تو امپورٹ کر رہا ہے رشیا سے ہر چیز، لیکن ہمارے لیے یہ کیوں پابندی ہے؟ جس طرح ہم نے سفر کیا ایران کے معاملے میں، ایران سے ہم انتہائی سستی، جو ہمارے اوپر آج 2800 ارب روپے کا کیا ہے سرکولر ڈیٹ ہے، 400-450 ارب روپیہ وہ چائنیز کمپنیاں مانگ رہی ہیں کہ جی ایریئر دیں، ڈیوز دیں، جو جس طرح کے احمقانہ معاہدے ہم نے کیے تھے ماضی میں میاں صاحب، وہ ڈریگ بن گئے ہیں۔ اور آج جو سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ پریشان ہیں اور مختلف حوالوں سے ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات، اور یہ جو آخر میں آئیں گے، میں ضمناً اس کا اشارہ دے رہا ہوں، یہ جو آج صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بیسیکلی جو ایک ماضی کی پرفارمنس ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے، بہتر رستے پر ڈالنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ آئی ڈونٹ نو حالات کس طرف جاتے ہیں، مگر اب آ جاتے ہیں ذرا آٹو موبیل پہ بھی بات کر لیں میاں صاحب۔ اور آٹو موبیل انڈسٹری جو اب تک تھی، اب تک تو یہ ٹوٹل تھیفٹ تھی۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو گواہ ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے تیسرے درجے کی امپورٹڈ گاڑی چلا لی، میاں صاحب آپ بھی امپورٹڈ گاڑی چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کی کوئی گاڑی نہیں چلائیں گے جس قسم کی انہوں نے یہ ٹین جو ہے وہ سیدھے پدرے کر کے ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں دے دیے، اور جو اس کی پرفارمنس ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج تک تو دیکھیں نا، انڈیا جو ہے پوری دنیا میں آٹو موبیل اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ بناتا ہے، ہماری کوئی گاڑی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ اتنی مہنگی ہے کہ یہاں آپ ایک سوزوکی کی قیمت میں، ایک سوزوکی جو قیمت ہے آپ انڈیا میں آر ڈی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو کام ہوا نا میاں صاحب، اور میرا خیال میں کہ اسی کام کو اب اس کو درست کرنے کے لیے جو تحرک ہمیں نظر آتا ہے ریاستی سطح پر، وہ اسی لیے ہے۔ تو یہ آٹو موبیل میں چلیں BYD آ گیا، ایک حول آیا اور اس نے آ کے ساری یہاں کی مارکیٹ کو فتح کر لیا، وہ اس لیے کہ وہ یہاں 1 نمبر حول بنا رہے ہیں۔ جاپان جہاں 2 نمبر سامان دے رہا تھا، یہ جو لوگ یہاں بنا رہے تھے، انٹولڈ پروفٹس انہوں نے ریپ کیے اور گاڑیاں امپورٹ بھی نہیں ہونے دی۔ یعنی ان کی لابی اتنی سٹرانگ تھی کہ یہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے جی کہ امپورٹ پہ جو ہے وہ لگا دیں۔ ظاہر ہے ہمیں بنانی چاہیے، خود امپورٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کون سے دیکھیں میاں صاحب، یہ جو دنیا میں اب سٹینڈرڈ آیا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی واز ان امریکہ جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ اب جدید ٹیکنالوجی میں کرمپلڈ زون ہوتے ہیں گاڑی میں، کہ جب وہ خدا نخواستہ ٹکرا جائے تو اس کے سارا جو آگے یہ ٹین ہے نا جو چھرے بن جاتا ہے، یہ رول ہو جاتا ہے۔ دیٹس وائی وہاں ڈیتھ ٹال بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی سیفٹی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو اب انہوں نے جو سیلڈ بیلٹ دینی شروع کی، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ لی تھی چھوٹی سی گاڑی تو اس کی سیٹ بیلٹ ہی کوئی نہیں تھی۔ ویسے بائی دا وے اس نئی گاڑی کے وائپر بھی نہیں چلتے تھے، پہلے دن ہی مجھے لا کے ان کی گاڑی جو ہے وہ مجھے لے کے جانی پڑی ایک کیا کہتے ہیں مکینک کے پاس۔ تو خیر اب تو ایک چین انٹر ہو چکا ہے، اور اگر ان کو کوئی تھوڑا سا کمپٹیشن کرنے دیں تو شاید یہ جو لوکل یہاں گاڑیاں اسمبل ہو رہی تھی، بن تو کچھ نہیں رہا تھا، تو یہ اس میں کوئی بہتری آ جائے۔ اور سیکنڈلی پبلک ٹرانسپورٹ بھی تو بنائیں۔ پورا لاہور موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے 5 بندے، یعنی نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے بنائی۔ اور جی نظر آنا چاہیے، جب باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یار یہ کیا آپ نے نمائشی منصوبہ بنایا، نہیں جی کچھ سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں، یہ باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ ان کی بات ڈار صاحب سے، خدا دا واسطہ جی سیاسی فیصلے بند کر کے کچھ ایسے پروجیکٹ کریں جس ملک میں موبلٹی کوئی نہ ہو، جس ملک میں آپ کی سب سے جو بڑی چنگچی آپ کا قومی نشان بن چکا ہے، موٹر سائیکل جس کے پیچھے اکثر نہ بتی ہوتی ہے، نہ مطلب آپ نے یہاں پر اس اتنے بڑے 2 کروڑ کا شہر ہے، یہاں پہ کیا ٹرانسپورٹ ہے؟ ادھر کیا کراچی میں ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ مطلب یہ انہوں نے حالت کر دی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آٹو موبیل انڈسٹری آ رہی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ پھر اشرافیہ کو کیٹر کرے گی، غریب آدمی تو موٹر سائیکل اور چنگچی پہ ہی دھکے کھائے گا میاں صاحب۔ جی میاں صاحب۔ قائد صاحب میرے سامنے کچھ رپورٹ پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ 3 کمپنیوں کی مناپلی تھی اور گاڑیاں بہت مہنگی تھیں، امپورٹ کی جاتی تھیں، اور جو یہاں پر بنتی تھیں وہ غیر معیاری تھیں۔ لیکن اب خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر BYD جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کراچی میں اپنا پلانٹ جو ہے وہ لگا رہی ہے۔ نومبر دسمبر میں ان کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ قائد صاحب BYD نے ٹیسلا کو جو ہے وہ ٹکر دی ہے، اور ٹیسلا جو ہے
اس سے اوپر کی گاڑیاں جو ہیں بنائی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ گاڑیاں جو ہیں وہ بننے جا رہی ہیں. اس کی پروڈکشن نومبر دسمبر میں شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ 60 جو کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے آٹوموبائل سیکٹر میں جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کر دی ہے, کر نہیں رہی, کر دی ہے, اور اس میں پروڈکشن بھی شروع ہو چکی ہے. 4 ویلر گاڑیوں کی جو ہے وہ 10,000 پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں بنانی شروع کر دی ہیں, اور جو پہلے پیٹرول گاڑیاں بنتی تھیں ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے, اور تمام کمپنیاں اب الیکٹرک گاڑیوں پر آ گئی ہیں. اور اب آٹوموبائل جو ہے وہ انڈسٹری اس میں ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. اور میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتاتا ہوں چلوں قائد صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہر چیز امپورٹ کرتا تھا, لیکن اب پاکستان نے ٹریکٹر ایکسپورٹ کیے ہیں, اور اس میں 40 سے 50 ملین ڈالر کے ٹریکٹر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے گئے ہیں افغانستان کو, افریقی ممالک کو اور سینٹرل ایشیا ریاستوں کو, اور 25 سے 30 ملین ڈالر کی جو ہے بیٹریاں ایکسپورٹ کی ہیں, اور موٹر سائیکل لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ایکسپورٹ کیے ہیں. پاکستان اب ایکسپورٹر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آٹوموبائل پالیسی تھی اس کا تسلسل رہا ہے. مسلم لیگ نون نے 2016 میں یہ پالیسی شروع کی, پی ٹی آئی نے وہی پالیسی جو ہے وہ جاری رکھی, پھر دوبارہ وہی پالیسی جاری رہی. اس کا فائدہ یہ ہوا, ثمر یہ ہوا کہ یہ سکسس سٹوری نکلی, اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے, اور پاکستان میں گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں, اب اون نہیں دینا پڑے گا. جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے, میاں صاحب میرا ضمنی سوال ہے, ممالک میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے. ضمنی سوال ہے میرا, دیکھیں آپ سے سوال ہے میرا ضمنی. دیکھیں نا گاڑیاں تو بلیک ہوتی تھی, یہاں پہ بلیک ہوتی تھی میاں صاحب, گاڑیاں تو بلیک ہو رہی تھی. یہاں پہ حالت یہ تھی کہ پیسے دے کے گھر بیٹھ جاتے تھے, اور اگر گاڑی وقت پہ لینی ہے تو یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا معاد اظہر صاحب نے جب یہ سوال عمران خان صاحب سے ہوا کہ جناب سے گاڑیاں بلیک ہو رہی ہیں, کہتے ہیں یہ تو ترقی کی نشانی ہے. تو یہ ترقی کی نشانی نون لیگ میں بھی رہی, پیپلز پارٹی میں بھی رہی, پی ٹی آئی میں بھی کنٹینیو کرتی رہی. تو میرا مطلب ہے یہاں پر تو جتنا استحصال کار کے کنزیومر کا ہوا ہے, نمبر 1 سب سٹینڈرڈ اس کو پروڈکٹ دی, نمبر 2 اس کے پیسے روک کے رکھے, جی 8 مہینے بعد گاڑی دیں گے, یا ابھی لینی ہے تو اون. یہ اون کیا ہوتا ہے؟ چلیں ایک بریک ہے میاں صاحب, جلدی بریک نہ ہے, چلیں اللہ کرے وہ اچھے زمانے آئیں جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور جو آپ کہتے ہیں کہ گلی کا موڑ مڑنے والے ہیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں, دیکھتے ہیں. بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو یہ صوبوں کے کیا معاملات ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا میاں صاحب, تھوڑی سی باتیں جو رہ گئی تھیں وہ کر لیں. جس طرح ہمیں یہ خوف کا اظہار کرتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ متعدد اخباروں میں ایک چیز آئی, یہ جو RLNG اور یہ جو معاہدے 2014 میں ہوئے تھے, اور جب کہا گیا تھا کہ ہم دنیا کی سستی ترین جو ہے وہ ایک ٹرمینل بنا, اس میں نہ جانے کیا کیا تھا. اور اب ڈاکٹر کرام الحق کہتے ہیں کہ اب جب اس کا ہم ایویلویشن کرتے ہیں تو اس ایک معاہدے نے $22 بلین کا ہمیں نقصان کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق یہ فکر $50 بلین کی ہے. غور فرمائیں کہ ہمارے اوپر ٹوٹل جو فارن ڈیٹ ہے وہ $130 بلین ہے. یار یہ کریں گے ہمارے معاہدے پھر سے؟ یہ 2014 میں ہوئے تھے, کس کی گورنمنٹ تھی اور کون وہاں بیٹھا تھا؟ کیا اس کی کیا ہماری نیب اس پہ, یا تو یہ جو فگر اتنے بڑے نام ڈاکٹر فاروق سلیم ہو جائیں, ڈاکٹر کرام الحق ہو جائیں, تو اسے $50 بلین بلنڈر کہہ رہے ہیں, اور دی نیوز میں یہ چھپا ہے. پھر چین نال معاہدہ کرن گے, ہم ان کے پیری پڑ جاتے ہیں, رہ نہیں دیو. میاں صاحب یہ ہم کوئی دیکھیں, میں کوئی ایکسکلوسیو نیوز نہیں دے رہا کہ میں اندر سے نہ میں رپورٹر ہوں, یہ تو آپ کے قومی اخبارات میں چھپ چکا ہے. دس از دیئر کریڈیبلٹی. ول دے برنگ اے انڈسٹریل ریولوشن ان دس کنٹری؟ اور پھر ہمیں خوفزدہ بھی کرتے ہیں, نئی پارٹی بنا لی اسی. اب شاید خاقان عباسی صاحب بھی نئی پارٹی بنا رہے ہیں, روز ہمیں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں, پھر آ رہے ہیں جیسی. تو مطلب یہ دیکھیں نا, آج جو سیاست کا اعتبار کیوں اٹھا ہے, آج جو ڈسکنیکٹ ہے وہ کیوں ہے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رہن دیو, کی فرق پیندا ہے, جڑا چل کر رہا کرن کو چنگا کام کرے. تو یہ ہوا. اب ڈاکٹر فاروق سلیم بھی ایک اعتبار والا نام ہے, ڈاکٹر کرام الحق جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں. اور یہ تو یہ اب دیکھیں نا میاں صاحب, اب مجھے بتائیں, یہ جنہوں نے یہ کام کیا, will they be able to, یا ان کی نیت ہوگی کہ آئندہ جو آنے والے معاہدے ہیں یا جو اگلی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مجھے کیا گارنٹی ہے
کہ وہ اس طرح کی اب جب 50 بلین کا نقصان یا 22 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا آدھا قرضہ بن جاتا ہے، آلموسٹ 50% آف پاکستان، اور یہ 130 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ تو میاں صاحب دیکھیں نا، فی الحال تو ہم ڈالر امپورٹ کر رہے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، تو یہ اگر کریں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ معاہدے کوئی اور ہی کرے تو بہتر ہے۔ تو میاں صاحب تو ہماری ریکویسٹ ہے یہ ان سے معاہدے نہ ہی کروائیں، کوئی ایسے بندے کریں جو اپ رائٹ ہوں، یا کم از کم ملک کو آگے رکھیں اور اپنا ذاتی مفاد پیچھے رکھیں۔ جی میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس پہ اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو کریں ضرور۔ جی قائد صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں پیٹرولیم منسٹر تھے، اور اس وقت ایک پریس ریلیز آئی تھی 2015 کی، مجھے ابھی تک یاد ہے اور میرے پاس وہ پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے ہیں، وہ پورے اس میں فگر لکھے ہوئے تھے۔ میں بتا دیتا ہوں، 282,000 ارب کیوبک فٹ گیس ہے، 286,000 ارب کیوبک فٹ جو ہے وہ شیل گیس پڑی ہوئی ہے، 27 ارب بیرل تیل ہے، اور 221 ارب بیرل جو ہے وہ شیل تیل ہے۔ یہ ذخائر ان کی اپنی پریس ریلیز ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے LNG پر جو ہے معاہدہ شروع کر دیا، اور یہ 2016 میں 11 سالہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا، اور برنٹ آئل کا انہوں نے 13.37% کا ریٹ پر جو ہے معاہدہ کیا۔ 2021 میں دوبارہ معاہدہ کیا گیا، 4 سال کا معاہدہ کیا گیا، اور 10.2% پر معاہدہ کیا گیا۔ اب یہ معاہدے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ 2031 تک تو یہ چلیں گے، اور 2031 تک جو ہے وہ ہمیں اس معاہدوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قائد صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 400 MMCFD گیس کے کنویں بند ہیں، اور ابھی 10 لاکھ ٹن فرنس آئل ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سستا، اس لیے کہ LNG ہمیں لینی پڑ رہی ہے۔ آگے بڑھنا ہے، میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ کل کے لیے سٹوری، بے شک اس پہ آپ کل کام کریں، مزید ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب آتے ہیں جو ایک اور بڑا اہم بات ہے، اور وہ ہے صوبوں کا۔ اور آج ایک ممتاز سماجی شخصیت اور کاروباری شخصیت جناب میاں عامر صاحب منظر عام پر آتے ہیں، اور یوزلی ہم انہیں کم ہی نظر آتے ہیں۔ اچھا اب چیمبر آف کامرس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ 33 صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق جو فیصلہ ساز ادارے ہیں یا لوگ ہیں، وہ 4 تک تو کہتے ہیں پنجاب کے صوبے بنا دیے جائیں۔ یہ مطلب فرام ہارسز ماؤتھ مجھے کوئی اندازہ ہوا۔ اب ظاہر صوبوں کی بات تو ہو رہی ہے، اور چھوٹے یونٹ بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ صوبے بنائے جائیں؟ اور 33 صوبے تو کچھ بہت زیادہ ہی لگ رہے ہیں جو میاں عامر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ صوبے بننے جا رہے ہیں کیونکہ صوبے جو ہیں وہ زیادہ صوبے اس وقت کی ضرورت ہے، اور پہلے یہ ابھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنرل ضیاء صاحب جو ہیں ان کا بھی اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، وہ بھی چاہتے تھے کہ صوبے بنے، کیونکہ صوبے جو ہیں یہ لسانی بنیادوں پر نہیں بننے جا رہے، یہ انتظامی بنیادوں پر بننے جا رہے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے قائد صاحب کہ وہ شک ختم ہونے جا رہی ہے، جو شک تھی کہ جب کالا باغ ڈیم بننا تھا تو اس وقت کیا جی تحریک جو ہے صوبے منظور کریں گے، جب کوئی صوبہ بننے کی تحریک آتی تھی تو وہ صوبہ متعلقہ صوبہ جو ہے وہ اس کی اسمبلی جو ہے وہ پاس کرے گی تو پھر صوبہ بنے گا۔ وہ کیوں پاس کریں گے؟ وہ تو رکاوٹ ہے سب سے بڑی، تو اس لیے وہ شک جو ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور ڈویژن کی سطح پر جو ہے وہ صوبے انتظامی بنیادوں پر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں، اور جب یہ صوبے بن جائیں گے اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسی باقاعدہ طور پر صوبہ بننے کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں پنجاب جو ہے وہ اس میں وسطی پنجاب، بلائی پنجاب، جنوبی پنجاب اور مغربی پنجاب، اس میں اگر KPK کی بات کی جائے تو اس میں سوات جو ہے ڈویژن، ہزارہ ڈویژن اور سینٹرل اور فاٹا، ان علاقوں کو جو ہے وہ صوبہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایک اور بات بتائیے، ایک خبر اگر یہ صوبے بنتے ہیں، ایک خبر یہ میری خبر میں سو جائے گی، ٹائم نہیں ہے۔ بیریا ٹاؤن سے بھی معاملات کچھ سنا، ایک بڑی شخصیت کی ضمانت بھی ہوئی ہے۔ یہ صوبوں کی سٹوری کل ہم پھر سلاٹ کریں گے، ظاہر ہے کیونکہ یہ آن گوئنگ سٹوری ہے۔ یہ اس بارے میں بتائیے گا کیا کوئی بات آگے چلی ہے بیریا ٹاؤن؟ دیکھیں سر، بحریہ ٹاؤن میں نو کمپرومائز ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں نو کمپرومائز ہے۔ جو ضمانت ہوئی ہے وہ واقعتاً وہ جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ جرم تسلیم کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے کیا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، وہ اس پر جو ہے وہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا وہاں پر جتنا بھی کرپشن ہوئی ہے اس پر نو کمپرومائز کی پالیسی ہے۔ ٹائم ختم ہوتا ہے، تشنا رہ گئی خبریں، ہم انشاءاللہ کل دوبارہ ان پر روشنی ڈالیں گے، اور خاص طور صوبوں کا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے اس پر سیریسلی یہ کچھ اس حوالے سے ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔